السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے سورہ بقرہ کی رکوع نمبر 2 کو شروع کیا تھا۔ ہم نے رکوع نمبر 2 کو چند آیتیں اس کی ہم نے ٹھیک کرائی تھی۔ اب جہاں پر کل ہم نے چھوڑا ہے وہیں سے آج ہم آگے درست کراتے ہیں۔ جو حضرات قرآن شریف اپنا درست کرنا چاہتے ہیں وہ ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا اور قرآن شریف کو لے لیجئے، ورنہ پہلے پارے کو لے لیجئے۔ کل جہاں پر ہم نے چھوڑا ہے وہیں سے آج شروع کرتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ آگے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ ہم نے یہاں پر فی کو تھوڑا سا اٹھایا تھا۔ یہ کیوں اٹھایا تھا؟ فی کو اٹھایا گیا ہے کیونکہ فی پر حرف مد ہے۔ پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ حرف مد کتنے ہیں؟ 3 ہیں۔ کتنے حرف مد؟ 3۔ کون کون سے ہیں؟ الف، واو، یا۔ یہ ہمیشہ سے حرف مد ہوتے ہیں یا بنتے ہیں؟ یہ ہمیشہ سے حرف مد نہیں ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ یہ حرف مد بنتے ہیں۔ الف حرف مد کب ہوتا ہے؟ الف سے پہلے زبر آتا ہے۔ الف سے پہلے والے حرف پر جہاں کہیں بھی زبر آئے گا تو وہ الف حرف مد بن جائے گا۔ حرف مد مطلب تھوڑا سا وہاں پر اٹھایا جائے گا۔ اور واو حرف مد کب بنتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے جب بھی پیش آتا ہے تو وہ حرف مد بن جایا کرتا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا اسے بھی اٹھایا جائے گا۔ اور یا حرف مد کب بنتی ہے؟ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر آتا ہے تو یا حرف مد بن جاتی ہے۔ تو جہاں کہیں بھی یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زیر آئے گا تو وہ یا حرف مد بن جائے گی، یعنی کہ اسے بھی اٹھایا جائے گا۔ جیسے ہم ابھی پڑھ رہے ہیں فی قلوبہم، فی کو جو ہم اٹھا رہے ہیں یہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یہ حرف مد ہے۔ کون سا حرف مد ہے؟ یہاں پر یا ہے۔ یا ساکن سے پہلے فے ہے تو فے پر کیا ہے؟ زیر ہے، تو یہ یا جو ہے حرف مد ہے، یعنی کہ اٹھایا جائے گا۔ فی قلوبہم، اب ایسا ہم پڑھ رہے ہیں فی قلوبہم، فی قلوبہم پڑھ رہے ہیں تو یہ غلط ہو رہا ہے۔ کیوں؟ یہاں پر حرف مد کو ہم حذف کر دے رہے ہیں۔ حرف مد کو اگر ہم ختم کر رہے ہیں تو پھر یہاں پر غلط ہو جائے گا۔ تو یہاں پر حرف مد ہے تو پڑھا جائے گا فی قلوبہم، قلو کو اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ یہاں پر بھی حرف مد ہے۔ کون سا حرف مد ہے؟ واو ہے۔ واو ساکن سے پہلے والا حرف لام ہے اور اس لام پر کیا ہے؟ پیش۔ واو ساکن سے پہلے جہاں کہیں بھی پیش آتا ہے تو وہ واو حرف مد بن جاتا ہے، اس کو بھی اٹھایا جائے گا۔ تو ہم پڑھتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا۔ اب ہم اگر اسے پڑھ رہے ہیں مرادن تو مرادن غلط ہو جائے گا۔ کیوں؟ وہاں پر زبر ہے۔ اتنا یاد رکھیے گا، زبر زیر پیش جو ہوتے ہیں ان کو نارملی پڑھا جاتا ہے، ان کو اٹھایا نہیں جاتا ہے۔ اگر ہم زبر زیر پیش کو اٹھا دیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ کہیں پر بھی اگر خالی زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے تو اس کو کبھی بھی نہیں اٹھایا جائے گا۔ حرف مد صرف اٹھائے جاتے ہیں۔ تو فی قلوبہم مرض فزادہم، فزا کو جو ہم اٹھا رہے ہیں یہ کیوں اٹھا رہے ہیں؟ یہاں پر بھی حرف مد ہے۔ کون سا حرف مد ہے؟ الف۔ فزادہم اللہ مرضا، اور یہ لفظ اللہ جو آیا ہے ہم اللہ، یہ ہم پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لفظ اللہ سے پہلے والے حرف پر اگر زبر یا پیش ہوتا ہے تو لام اللہ جو ہے وہ پر ہوتا ہے، اگر زیر آتا ہے تو باریک پڑا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر اگر ہم پڑھ رہے ہیں فزادہم اللہ تو یہ غلط ہو رہا ہے۔ یہ یہاں پر پر کیا جائے گا، موٹا کر کے پڑھا جائے گا فزادہم اللہ مرضا۔ چلیے آگے پڑھتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ وَلَهُمْ، اگر اس کو وَلَهُمْ پڑھ رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر چھوٹا ہا ہے، تو یہاں پر اگر ہم بڑا ہا پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ، عَذَا کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟
حرف مد ہے. اگر ہم اذا کو نہیں اٹھائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم. علیم کو یہ ہم اٹھا رہے ہیں، یہ بھی حرف مد ہے. تو خاص کر کے قرآن مجید میں حرف مد کو آپ یاد رکھیے گا. حرف مد آپ کو یاد ہو جائیں گے تو آپ کا قرآن شریف بہت حد تک بہتر ہو جائے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. بِمَا کو اٹھایا، یہ بھی حرف مد ہے. کانو کا بھی حرف مد ہے اور نو بھی حرف مد ہے، اس لیے یہ تینوں جگہ پر اٹھایا جائے گا. بما کانوا یکذبون. یکذبو بو جو ہے یہ بھی حرف مد ہے. کیسے پڑھا جائے گا؟ بما کانوا یکذبون. کیا تھا شروعات تھی اپنی؟ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. آپ حضرات دیکھیے گا کہاں پر میں اٹھا رہا ہوں اور کہاں پر میں گرا رہا ہوں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. امید ہے آپ حضرات کو یہ آیت سمجھ آ گئی ہوگی. ایک آیت کو ہم ابھی اور پڑھاتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا. وَإِذَا کو کیوں اٹھایا؟ حرف مد ہے. کون سا حرف مد ہے؟ یہاں پر بھی الف آیا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ. قی جو اٹھا رہے ہیں یہ بھی حرف مد ہے. اگر ہم اس کو پڑھ رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ تو یہ غلط ہو رہا ہے، کیونکہ یہاں پر دو حرف مد ہیں اور دونوں کو ہم حذف کر رہے ہیں، دونوں کو ہم ختم کر دے رہے ہیں. اور یہ دو حرف مد ہیں، ان کو حرف مد جہاں کہیں بھی آتا ہے اس کو اٹھایا ہی جاتا ہے. اس کو اگر ہم نہیں اٹھائیں گے تو وہ غلط ہو جائے گا، قرآن شریف ہی غلط ہو جائے گا. تو اس کو پڑھا جائے گا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لا تفسدوا. لا کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ یہ بھی حرف مد ہے. لا تفسدوا فی الارض. تفسدوا دو کو کیوں اٹھایا؟ یہ بھی حرف مد ہے. کون سا حرف مد ہے؟ واو مد ہے یہاں پر. ٹھیک ہے. قالوا انما نحن مصلحون. قالوا کا جو ہے یہ بھی حرف مد ہے، لام واو پیش لو یہ بھی حرف مد ہے. تو یہ پڑھا جائے گا قالو. اس کو ہم پڑھ رہے ہیں قلو. قلو انما. تو قلو اگر پڑھ رہے ہیں تو یہ غلط ہو رہا ہے. مزہ بھی نہیں آئے گا پڑھتے قلو. یہ کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ مزہ ہی نہیں ہے اس میں. قلو قلو. اس کو پڑھیں گے قالو انما. ان کو کیوں اٹھایا؟ یہاں پر غنہ ہو رہا ہے. انما ما کو اٹھا رہے ہیں، یہ حرف مد ہے. قالوا انما نحن مصلحون. مصلحون. مصلحون جو ہے یہ بھی حرف مد ہے. کیا پڑھا جائے گا؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. امید کرتے ہیں آپ کو یہ دو آیت بہت اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہوں گی. آگے انشاءاللہ تعالیٰ کل پڑھاتے ہیں.